محرم کا یہ عمل ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل چکا ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس سے بے خبر ہے۔ محرم کیوں خاص ہے؟ عشرے کی اہمیت کیا ہے؟ عبادت کا اجر کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا عظیم ہے کہ اسے اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے؟ بہت سے لوگ محرم گزار دیتے ہیں مگر اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں، رزق میں برکت اور دل کی دعائیں قبول ہو تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسا بابرکت وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کو کرنے سے آپ کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گے۔ جو بھی سوچو گے میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا، آپ کی خالی جولیوں کو بھر دے گا۔ یہ ایک ایک پل لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں عبادت، ذکر اور دعا کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس مہینے میں کی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ خصوصاً یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عاشورے کا روزہ رکھنا گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ آج میں آپ کے لیے 4، 5، 6 محرم کا پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کو کرنے سے انشاءاللہ جو بھی آپ چاہو گے، جو مانگو گے، اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو میرا اللہ پاک آپ کو گھر نصیب فرمائے گا، آپ کا اپنا ذاتی گھر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس اولاد کی کمی ہے، اولاد نہیں ہے، تو میرا اللہ پاک آپ کو نیک صالحہ زندگی والی اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اس عمل وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ اگر رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو ضرور کر لیجئے، ان دنوں کو ضائع مت کیجئے۔ انشاءاللہ رزق کے بند دروازے میرا اللہ پاک کھول دے گا، ایسا رزق عطا کرے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایسی مدتیں نازل ہوں گی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص رحمتیں، برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی اور رزق کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی اور انشاءاللہ مالا مال ہو جائے گے۔ پچھلے سال جس نے بھی اس عمل وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو رنگ دیا ہے۔ بس آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس عمل وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ خدا را زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب کی زندگی کی شام ہو جائے۔ اگر اللہ نے زندگی میں اتنے حسین پل دیے ہیں، ایک ایک پل بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، ان سے فائدہ اٹھا لیجیے، مانگ لیجیے جو مانگنا چاہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنے لیے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی خالی جھولیوں کو میرا اللہ پاک بھر دے گا۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیماریوں میں گرے ہوئے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی حاجات کو پورا کرے گا، بیماریوں کو ختم کر دے گا، قرضوں کو ختم کر دے گا، رزق کی خوشحالی دے گا، رزق بھی ایسا عطا کرے گا جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس عمل وظیفے کو جتنا بھی ہو سکے شیئر کریں اور خود بھی اس کو کریں، تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی اور کی بھی زندگی بدل جائے اور وہ بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکے۔ جو وظیفہ میں لے کر آئی ہوں وہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو کوئی زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوگا۔ محرم کی 4، 5 اور 6 تاریخ میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں جو شخص ان مبارک دنوں میں یہ عمل اخلاص سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور دل کو جائز مرادیں پوری ہونے کے راستے کھول دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک نہایت آسان مگر بابرکت وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس میں سورۃ الکوثر، یا حیو یا قیوم کا ورد شامل ہے۔ اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ طریقہ صحیح ہونا بہت ہی ضروری ہے۔
اس عمل وظیفے کو آپ کسی بھی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا حصہ نماز ہے۔ نماز 5 وقت کی لازمی آپ نے ادا کرنی ہے۔ نماز کو مت چھوڑیے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہو سکے تو کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھ لینا، فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ ان دونوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، پھر آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر نماز ادا کرنے کے بعد فوراً نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی بھی وقت باوضو ہو کر اس عمل وظیفے کو کر سکتے ہیں، کسی پاک جگہ پہ بیٹھ کر اس عمل وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی آپ کی خواہشات ہے، اگر کاروبار کا مسئلہ ہے تو کاروبار کی نیت کر لیجئے، اگر اولاد کا مسئلہ ہے تو اولاد کی نیت کر لیجئے، اگر اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر گھر میں بے سکونی ہے، سکون چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس کی نیت کر لیں، اگر آپ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کی نیت کر لیں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کی نیت کر لے، کسی کی کوئی حاجات ہے، کسی کی کوئی حاجات ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے، پھر اس عمل وظیفے کو کرنا ہے۔ یہ عمل وظیفہ خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے ہی لینا ہے اور تو ہی سب کو عطا کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے جب نیت کر لینی ہے تو آپ نے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کے بغیر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، وظیفہ کام نہیں کرے گا جب تک درود پاک نہ شامل کیا جائے۔ آپ نے جب 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، قرآن پاک کی پیاری سورت، آپ نے سورت الکوثر کو صرف اور صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی سورت شروع کرنی ہے تو آپ نے بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنی ہے۔ جب سورت کمپلیٹ ہو جائے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے 141 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس کو 141 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 141 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ نے لاسٹ پہ بھی ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل وظیفے کو 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس عمل وظیفے کو اس پورے مہینے میں کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ کی غیبی مدد آپ پر نازل ہو جائے گی، پریشانیوں مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنی آپ میں کیپیسٹی ہے تو آپ صدقہ لازمی کریں، چاہے 10 روپے کا ہی کیوں نہ۔ صدقے سے تمام بلائیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، پریشانیاں دور بھاگ جاتی ہے، جنات شیطان سے محفوظ رہتے ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور دنیا بھی اچھی ہوگی۔ جب آپ نے عمل وظیفہ کر لینا ہے تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھانا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے ضد کر کے اپنی بات منوانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، جو بھی چاہو گے، جو بھی مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ قرآن و حدیث کی بات سننا کریں غور سے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں شامل ہوا کریں۔ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ وظیفہ رزق میں برکت، گھر میں سکون، قرض سے نجات اور پریشانیوں میں آسانی کا ذریعہ بن سکے گا۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو وظیفہ کرنے کا بتایا ہے، اسی طریقے سے آپ اس عمل وظیفے کو کر لیجئے اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کی غیبی مددیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائے گی، اور جو بھی چاہو گے، جو مانگو گے، میرا اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محرم کی مزید بابرکت اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور وظائف کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے، آپ کی خواہشات کو پورا کرے، آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے، آپ کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔